لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو دین سے کوئی مطلب نہیں رکھنا ہے، دنیا سے مطلب رکھنا ہے۔ دین کی بات اگر کرتے ہیں تو دین کی بات وہی آخرت، جہنم، جنت کی باتیں ہوتی ہیں، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہوتا ہے، اور اس جلد باز کی وجہ سے انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس دنیا ہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم محنت، مشقت، تکلیف اٹھا کر اپنی خوشگوار زندگی بنائیں، لیکن ایسا نہیں۔ اس میں چاہے کوئی بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانہ ہے، کافرہ ہے، سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اچھی بن جائے، ہماری زندگی صحیح بہتر بن جائے، ہماری لائف زندگی خوشحال رہے۔ بس ایک اگر سبزی بیچنے والے ریڈی ٹھیلے پر بیچتا ہے یا فروٹ بیچتا ہے تو وہ بھی محنت کر کے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے خوشگوار زندگی تھی۔ محنتوں کا زکام کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا، اور ہر انسان کی ذہن پر وہی بات ہے کہ ہم بس اپنی زندگی دنیا کے اندر محنت کریں اور خوشگوار زندگی بنائیں، لیکن ایسا نہیں، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو دعا ہمیں بتایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران میں جب طواف کرنے کے لیے شروع کیے، اتنی اہمیت اس دعا کی ہے، تو کون سی دعا بتائیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا؟ اس دعا کے اندر سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا کو اللہ تعالیٰ کہتے دنیا کو تم طلب۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی تم آخرت اور جنت کے بارے میں فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے اندر یہ بتا جا رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ الہی پروردگار عالم میرے لیے دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، اور جہنم عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اگر کوئی اس بات کو کہتا ہے کہ ہم خالی دنیا ہی کی خاطر اور دنیا ہی میں محنت کریں گے تو خوشگوار زندگی ہوگا، دین سے کوئی تعلق نہیں، غلط ہے۔ نماز کی ہی دعا لے لیجیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی وارزقنی ورفعنی۔ تمہاری صحت کے لیے، رحمت کے لیے، مجبوری کے لیے، رزق کے لیے، عافیت کے لیے، رفع بلند کے لیے اللہ تمہیں کہہ رہا مانو۔ تو ہمیں دین اور دنیا دونوں چیزوں کو اگر ہم شامل کرتے ہیں، دونوں چیزوں کو لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی خوشگوار زندگی بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی خوشگوار بنائے۔
میں نے قرآن مجید کا جو خطبہ مسنون کے دوران میں پڑھا، اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن، کہ مرد عورت جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، مرد اور عورت دونوں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے زندگی کو پاک کر دے گا، خوشگوار کر دے گا، تمہاری زندگی کو پاک اور خوشگوار کر دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کا اجر تمہیں پورا بھرپور کل قیامت کے دن ملے گا۔ اچھا، اس کے اندر یہ میں نے ترجمہ اس کا کر دیا، اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر و انثى، مرد اور عورت دونوں کو مثال دیا گیا۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حکم دیا سب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہیں، لیکن یہاں من ذکر او انثى کہا، مرد اور عورت دونوں کے لیے مثال دیا گیا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ تم دونوں جب ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو گے، مرد عورتیں جب ایمان لاؤ گے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ ایمان لانے کے بعد بغیر ایمان کی کوئی اعمال تمہاری درست نہیں ہے۔ ایک بڑی اچھے پیسے والے، روپیے والا، پورا وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لٹاتا ہے، خرچہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا کل قیامت کے دن کوئی اجر نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے تو کل کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ تو ایمان ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح تمہارے ہوگا، تمہارا ایمان ہے، تم عبادت کرنے آئے ہو، ذکر کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، اس میں تمہارا عمل صالح ہونا للہ، خالص اللہ کے لیے۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ من ذکر او انثى، عورتوں کے اندر یہ تھوڑا فیلنگ ہوتا ہے کہ دین کے اندر خالی ہم پر ہی پابندی نہ ہو، اس لیے اللہ نے یہ خاص کر کے کہہ دیا کہ اگر تم ایمان لائی ہو عورتیں، من ذکر او انثى، کہ اگر تم ایمان لا چکی ہو اور ایمان لانے کے بعد تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، پردہ کرنا ہے، کیسے کپڑا پہننا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ تم عمل لاؤ گے، عمل کے اندر داخل ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حیات طیبہ، تمہاری زندگی کو پاک کر دے گا، تمہاری زندگی کو خوشگوار کر دے گا، بشرطے کہ تم ایمان لانے کے بعد اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہے، عمل صالح کرنا، اور نہیں اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم ایمان لاتے ہو اور پھر تم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو، قرآن کی باتیں آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہو، احادیث کی باتیں آتی تو اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہو، من چاہا تو عبادت کر لیا، من چاہا تو چھوڑ دی، تو کیسے تمہاری زندگی خوشگوار بنے گا؟ تمہاری دنیا کے اندر تم خوشحال کیسے رہو گے؟
لوگ گھر بنا لیا، بلڈنگ بنا لی، اچھے گاڑیاں ہیں، گھر بھی ہے، لیکن کیا پوچھو ان سے کیا اس کی زندگی خوشگوار ہے؟ پوچھو ان سے کیا واقعی وہ اپنی زندگی میں اچھا عمل اچھی طریقے سے سکون کے ساتھ جی رہا ہے؟ نہیں جی رہا، پریشان حال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، وہ عمل صالح نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکار کی طرف نہیں آتا، وہ قرآن کی آیت کی طرف نہیں آتا، احادیث رسول کی طرف نہیں آتا، من چاہی زندگی گزارتا ہے، اور من چاہی زندگی میں اپنا یہ چاہتا ہے کہ میرا دنیا خوشگوار ہو جائے۔ جو ہم محنت کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کاز و کام میں، تجارت میں، بزنس میں، کسی بھی چیز میں، تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار اسی میں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنُحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر تم دین سے منہ پھیرتے ہو، اگر تم اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہو، اگر تم قرآن و حدیث سے منہ پھیرتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت سے عمل صالح سے منہ پھیرتے ہو، تو معیشتاً ضنکا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا، تمہاری کمائی کو برباد کر دے گا، تمہارے صحت کو برباد کر دے گا، تمہارے مال کو برباد کر دے گا، تمہارے دیگر معاملات کو برباد کر دے گا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، آج کی معاشرہ، آج کی ماحول، اسی میں لے لیجیے تھوڑا، یہی ایک کہ آج ہمارے سامنے رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ کیا ہے؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے 12 مہینے کو فی کتاب اللہ کے اندر نازل کر دیا، لکھ دیا۔ اربعۃ حرم، اور کب؟ آسمان اور زمین جس وقت ہم نے بنایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جو ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا اسی وقت ہم نے 12 مہینہ مکمل کر دیا۔ اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینہ حرمت کی ہے، اس کی تمہیں تعظیم کرنا ہے، اس کی احترام کرنا ہے، اس مہینے کی عزت و احترام کرنا ہے۔ ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، 3 مہینہ لگاتار پہ در پہ، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ 4 مہینہ جو ہے حرمت کا مہینہ، اس کو بھی لے لیجیے من عمل صالحا من ذکر او انثی کے اندر، کہ اگر آپ کے پاس یہ مہینہ آ جائے تو ان مہینے کے اندر تمہیں اس کی احترام، اس کی عزت، حرمت کے مہینے کی تعظیم کرنا ہے۔ ذالک دین القیم، یہی دین تمہارا ہے، یہی دین تمہارا ہے۔ اگر تم اس دین کو سمجھ کر کے، اس دین کو سمجھ اور جان کر کے اس پر عمل کرو گے، اس پر چلو گے، ان مہینے کی عزت و احترام کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اور اگرچہ تم نے آج دیکھیے معاشرہ، اب یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، کیا واقعی میں اس مہینے کی عزت احترام کرنا؟ آپ کی خوشگواری زندگی کے لیے، ہماری زندگی خوشگوار اگر بنے تو دوسری یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں اس دینوں کی جو اللہ نے ہم پر مقرر کیا ہے، ان دین کو سمجھیں، ان دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکار آتا ہے، مؤذن پکار کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر،
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں میں گزرتا ہے، فجر مسئلہ تو خیر من النوم کی آواز گزرتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں گزرتا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا اور ہم نماز کے لیے جانا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے، حرمت کا مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہمیں اس کی تعظیم و احترام کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت سنت پڑھ لیں، فرائض کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیں تو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت کے مہینے کے اندر جو انسان عبادت کرتا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا کر کے لکھتا ہے دیگر مہینوں سے، دیگر مہینے کے اندر جو نیکی کیا اس کی 10 گنا لکھا جاتا ہے، لیکن ان مہینے کے اندر حرمت کے مہینے میں کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اس کی نیکی کو 10 گنا نہیں 10 گنا سے بھی بڑھا کر کے لکھتا ہے۔ کتنا بڑھا کر کے لکھتا ہے واللہ عالم، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ وہ دین ہے میرے بھائی۔ اور جو گناہ کرتا ہے دیگر مہینے میں گناہ کے بدلہ گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ان مہینے کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے، ابھی آپ کے سامنے چل رہا حرمت کا مہینہ، اس مہینے میں گناہ کرنے والوں کے لیے گناہ بھی بڑا لکھا جاتا ہے۔ تو اگرچہ ہم نے اذان سننے کے بعد، اذان کی آواز آنے کے بعد بھی اگر ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہ آئے، دکانوں پر بیٹھے رہے، کاروباروں میں کرتے رہے، تجارت کرتے رہے، ہر کا دو کام میں مشغولیات اختیار کرتے رہے، مندہ کرے گا انسا وهو مؤمن ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامہ۔ اگر تم ایسا کرتے ہو کہ رب کی عبادت سے منہ موڑتے ہو، رب کی عبادت سے ذکر سے منہ موڑتے ہو، یا رب کی حکم سے تم منہ موڑتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشگوار نہیں بنائے گا بلکہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، تمہاری کمائی کو برباد کر دے گا، تمہاری صحت کو برباد کر دے گا، تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، تمہیں دیگر چیزوں میں مبتلا کر دے گا، یہاں تک کہ تم پریشان حال ہو جاؤ گے، معیشتاً ضنکا تمہیں ڈال دے گا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ دنیا میں بھی خوشگواری زندگی کی نہیں ملے گی، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی نہیں ملے گا۔ ذرا سوچیے میرے بھائی، ایمان لانے کے بعد اگر ہم عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے سکون زندگی کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ذکر و اذکار کرتے ہیں خوشگوار زندگی کے لیے۔ ذکر و اذکار کرتا ہے انسان، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری چیزیں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے، یہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتا، حمد و ثنا کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ خالی ویسے کہیں گے ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، ویسے بن جائے گا، فجر میں سوتے رہیں گے تو خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ الصلاۃ خیر من النوم سننے کے باوجود بھی فجر کی نماز نہ پڑھیں کہیں گے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں میرے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن، یا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن، ایمان لانے والا جو ایمان لاتا ہے، وہ مومن جو عمل صالح کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اور تم ایمان لائے اور سوئے رہ گئے، ایمان لائے اور سوئے رہے ہو،
فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جس کے بارے میں بتایا کہ ہمیں دنیا کے اندر ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے، پاکی زندگی دیں گے، اور پھر مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تمہارا اجر کا پورا پورا بھرپور انعام دیں گے، بھرپور انعام دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، مومنوں کو کل جنت میں داخل کرے گا اور جنت کے اندر ایک سے ایک نعمتیں عطا کرے گا۔ بندہ کہے گا اللہ ہم تو راضی ہو گئے، اللہ کہے گا نہیں اور بھی تم سوال کرتے تھے اور بھی لو، پھر اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے۔ بندہ کہے گا کہ اللہ ہم تو اب راضی ہو گئے، ہم خوش ہو گئے، اللہ کہے گا پھر اور بھی تم لو، کہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تو لے چکے، ہم خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی نہیں تم خوش ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حساب کو اٹھائے گا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا ان مومن بندہ کو جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کرتا ہے، جو عمل صالح کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہ سردی دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ کاروبار دیکھتا ہے، نہ بزنس دیکھتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کر کے رب کی عبادت کی طرف آتا ہے، اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرے گا۔ جب بندہ مومن اور بندیاں مرد عورت من ذکر و انثی، یہ مرد عورتیں جب اللہ تعالیٰ کی دیدار کرے گا تو ساری چیز جنت کی بھول جائے گا، جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازا ہے ان تمام چیزوں کو بھول جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی دیدار کر کے کہے گا اللہ اب تو ہم اتنا راضی ہو گئے، اس طرح خوش ہو گئے کہ اللہ ہم نے جو تمہاری دیدار کی کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی دیدار دنیا میں تو دے گا حیات طیبہ زندگی اللہ، اور کل قیامت کے دن تمہارے اجر کا بھرپور انعام دے گا اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم دیدار اللہ تبارک تعالیٰ کو کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرنا، اور خاص کر فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنا۔ فجر اور عصر کی نماز کی جب تم پابندی کرو گے تو تمہارے لیے ہر نماز آسانی ہو جائے گی، ہر نماز تمہارے لیے راستہ نکل جائے گا عبادت کے لیے۔ آج فجر کی نماز اور عصر کی نماز سے ہی ہم دور رہتے ہیں۔ آج ہم عصر کی نماز 5 بجے کوئی آ کے پڑھتا ہے، کوئی 5:30 بجے، کوئی 6 بجے، مغرب کے قریب میں آ کر پڑھتا ہے۔ کیوں؟ ہماری باقی شریعت، ہم اپنی شریعت کو اپنے بنا لیے۔ کیا مجبوری، کیا عذر ہے؟ مسافر ہیں آپ، کہیں پھنسے ہوئے تھے، کیا بڑا اژدہا تمہارے گھر کے سامنے کھڑا تھا؟ کیا عذر؟ حب الدنیا، دنیا کی خاطر، دنیا کے لیے نماز عصر کو چھوڑ دی، دنیا کے لیے، آرام سکون کے لیے تم نے فجر کی نماز کو چھوڑ دی، تو کہاں سے ہماری زندگی خوشگوار ہوگا میرے بھائی؟ کیسے ہماری زندگی خوشگوار ہوگا؟ فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ جس نے فجر کی نماز چھوڑی، جب رات وہ سوتا ہے تو اس کے لیے شیطان جو ہے 3 گانٹھی اس کے سر پہ باندھ دیتا ہے، اس کے گدی میں 3 گانٹھ لگاتا ہے، وہ اٹھتا ہے، جب اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان کہتا ہے بہت بڑی رات ہے، لمبی رات ہے، تم سو جاؤ۔ لیکن جب اللہ سے بندہ ڈرنے والا ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، بندہ اچھا بندیاں، وہ اٹھ جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب وہ دعا پڑھ لیتا، اللہ کی تعریف کر لیتا ہے تو 1 گانٹھ کھل جاتا ہے، اور جب دعا جا کر وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتا ہے، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے تینوں گانٹھ کھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مسکراتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ غور کرو میرے بھائی، اس انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے اور مسکراتا ہے اس انسان کو دیکھ کر کے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے۔ شیطان اس کو کس قدر دبانا چاہا، لیکن اس نے شیطان سے مقابلہ کیا،
لڑا اور کھڑ کر کے میری عبادت کر رہا ہے۔ اور جو انسان شیطان کی باتوں پر سویا رہتا ہے، سوتے رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، عشاء کے وقت شروع ہوتا ہے، سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے میں جیت گیا، وہ ہار گیا۔ تمہارے دل کو گندا کر دیتا ہے، پھر وہ ہمیشہ سوتا رہتا ہے، سست رہتا ہے اس کے دل۔ ہر ایک نماز کے لیے اس کو آنے کی طبیعت نہیں کرتا ہے، ہر کاد و کام میں سست رہتا وہ انسان جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ انسان ہوشیار رہتا ہے، چالاک رہتا ہے، ہر چیز میں ہوشیار رہتا ہے، ہر چیز میں چالاک رہتا ہے، کیا زکام میں بھی، عبادت میں بھی، ذکر و اذکار میں بھی، قرآن و حدیث کی بات سننے میں بھی۔ اور جو فجر کی نماز نہ پڑھے، وہ شیطان اس کے کان میں جب پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اس کی دل، اس کی دماغ گندگی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کسی چیز میں من نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتا، کاز و کام میں سست بھرا پڑا رہتا ہے۔ تو ذرا غور کرے میرے بھائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی فجر کی وقت اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فجر کی وقت کو قرآن سے شامل کیا ہے، 5 وقت کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلو سے مراد ظہر و عصر کو لیا ہے، کہ شمس سے مراد مغرب اور عشاء لیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ اور فجر کے وقت میں قرآن پڑھی جاتی ہے، اس فجر کی نماز کو قرآن سے شامل کیا گیا ہے۔ فجر کے وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتا ہے، اور فرشتے تمہارے صف کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز میں فرشتے بھی ہمارے نماز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرو کتنی اہم نماز ہے، اور اس نماز کو چھوڑ کے ہم سو رہ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی صف میں، ہمارے صف میں فرشتے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور تہجد کی نماز اس وقت جب اللہ دعا قبول کرتا ہے، تہجد کی نماز وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ایسا مثال دیا گیا کہ مرنے کے بعد انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایسی سونے کے بعد جب انسان سو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھ کر کے وضو کر کے تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک، اگر کوئی تہجد جیسے نماز پڑھے اٹھے تو سمجھو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، جیسے کل مرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے اٹھایا چھایا کھڑا رہے گا، ایسے ہی سو کر اٹھ کر کے جو کوئی کھڑا ہوتا ہے رب کی عبادت کے لیے، تو جو انسان سوتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور اٹھتا ہے اور اٹھ کر رب کے سامنے کھڑ جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس وقت نماز پڑھے اور رب سے مانگو، کیا مانگتے؟ رب سے مانگو، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، تو رات میں کیا اٹھیں گے؟ فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں فجر کے وقت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس عصر میں جن فرشتے آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتا ہے، فجر میں جو آتا ہے وہ عصر میں چلے جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا، ہر بات کو جاننے والا، ہر بات کی جانکار رکھنے کے باوجود اللہ پوچھتا ہے بتا فرشتے تم کہاں سے آ رہے ہو، کیا لے کر کے آ رہے ہو؟ تو فرشتہ جواب دیتا اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جو تیرے سے ڈرنے والا، تیری خوف کھانے والا، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اس طرح ڈرتا ہے، اس طرح خوف کھاتا ہے کہ تیرے پاس، تیرے سامنے کھڑے کر تیری عبادت کرتا ہے۔
فجر کے وقت میں گیا تھا تو تیری عبادت کرتے ہوئے پایا، عصر میں جب آیا تو تمہاری عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا فرشتے تو گواہ رہنا کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، تو گواہ رہنا کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تو گواہ رہنا کہ میں اس پر اپنے رحمت کو نازل کرتا ہوں۔ اور کرو عصر کی نماز اور فجر کی نماز بڑا اہمیت ہے میرے، کبھی مت چھوڑنا اس نمازوں کو، دو نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا میرے۔ اگر زندگی میں خوشگوار چاہتے ہو، خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو ان دو نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ جہاں بھی رہو۔ اب جہاں کہیں سفر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، وہیں پر آپ کو وقت ہو گیا پڑھ لیجیے، جہاں بھی رہیں آپ کا فوراً اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کبھی نہ چھوڑیں ان دونوں نمازوں کو۔ اگر ان دونوں نماز کی پابندی کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر کرتے ہیں، دنیا بھی خوشگوار زندگی بنے گا اور آخرت میں بھی تمہارے اجر و عظیم کا بہترین پورا کی پورا انعام عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، پورا کی پورا انعام تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اور اگر تم نماز سے دوری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ پھیرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت سے منہ پھیرتے ہو، دین سے منہ پھیرتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے معیشتاً زنکا بنا دے گا، تمہارے زندگی کے اندر بربادی کر دے گا، تمہاری کمائی میں بربادی کر دے گا، تمہاری صحت میں بربادی کر دے گا، معیشتاً زنکا ہو جائے گا، تمہارے مال و دولت ختم ہو جائے گا۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو اس دین سے، اس عبادت سے، اس ذکر و اذکار سے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ زندگی تمہاری خوشگوار نہیں ہو۔ اور من عمل صالحا، عمل صالح اگر کرتے ہو تو تمہاری زندگی بہتر بنے گا، تمہاری زندگی خوشگوار بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ ایک آیت بتا ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا شاید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم ایسا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تمہارے مال، تمہارے دولت، تمہاری چیز بہتر نہیں بنائے گا، بلکہ تمہارے لیے آسمان کے دروازہ کھول دے گا۔ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا۔ اللہ تعالیٰ سے جب تم عبادت کرو گے، استغفار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، دعائیں کرو گے، ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ يرسل السماء عليكم مدرارا، کیسا تمہارا بارش ہوگا، آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل کرے گا۔ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، اور تمہارے رزق میں ایسی برکت دے دے گا، آسمان سے تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے گا، تمہیں نیک صالح اولاد بھی عطا کرے گا، تمہیں بہترین اولاد بھی دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے بہترین جاری نہریں عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ چیزیں ہیں، مال، دولت، تجارت، بزنس، لیکن اللہ تمہارے لیے آسمان کھول دے گا۔ کون کہتا دین سے دنیا خالی کریں گے تو خوشگوار ہو؟ دین سے جڑ کر کے جب تم دنیا کو حاصل کرو گے، دین سے لگ کر کے جب تم دنیا کو حاصل کرنا چاہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہارا ساتھ رہے گا، اللہ کی مدد آئے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، رحمت کی بارش ہوگی جو تمہاری تجارتوں میں، بزنسوں میں، کاروباروں میں ترقی ہی ترقی ہوگا، تمہارے لیے اولاد دے گا، نیک صالح اولاد دے گا، بہترین اولاد دے گا اللہ تبارک۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب تم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيي حیاتا طیبہ، جب تم ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو گے، رب کی عبادت کرو گے، رب سے مانگو گے، رب کے ساتھ کبھی بھی ناشکری نہیں کرو گے، ہمیشہ شکر گزاری کرو گے، ہمیشہ شکر گزاری کرو گے، تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وقت زیادہ ہو گیا، مزید باتیں انشاءاللہ کر کے موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اللہ ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان آیتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو ہمارے گناہ و خطاؤں کو معاف کر، اللہ تو معاف کرنے والا رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو لطیف خبیر ہے، اللہ تو وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہم نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نادان ہے، اللہ
ہم سے دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کوئی غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، اللہ اس گناہ کو، اس خطاؤں کو، لغزشوں کو تو معاف کر دے۔ اللہ اس میں سے کوئی بیمار ہے ان کو شفا کر، جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر، جو تکلیف ہے ان کی تکلیفوں کو دور کر۔ اللہ جو عورتیں آئی ہوئی، خواتین آئی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا کر، جو صاحب اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جو اللہ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر، جہاں کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا اللہ ان کے ظلم کو، اللہ ان پر جو پریشانی ظلم آ رہا اللہ تو اپنی حفظ و امن میں رکھ، اللہ تو ان کو سب کو اپنی حفظ و امن میں رکھ، اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو، اللہ مسجد اقصی بیت المقدس کو اللہ کی حفاظت میں رکھ، اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر مجاہدین فی غزہ، اللہم انصر یوم البدر، اللہم انصر مجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر مجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر مجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر مجاہدین فی غزہ، اللہم انصر مجاہدین فی غزہ، اللہم انصر مجاہدین فی غزہ، اللہم انصر مجاہدین فی فلسطین، یا رب العالمین، یا قوی، یا رب المستضعفین، یا رب المجاہدین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔